نحمده ونصلی علی رسول الکریم۔ آج 15 اگست ہے اور 15 اگست کے ٹاپک پہ ہم کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ وہ یہ کہ انگریز ہندوستان کیوں آئے اور کیا ہندوستان پہلے غلام تھا یا انگریزوں کے زمانے میں غلام ہوا۔ بابر جب جنگ جیت کر اور ہندوستان کو فتح کر کے جب ہندوستان میں قیام پذیر ہوا تو اس کا صرف یہی مقصد تھا کہ اب ہم ہندوستانی ہیں، اب ہم انڈین ہیں۔ اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اب ہمیں ہندوستان چھوڑ کر جانا ہے، اور اس ملک کو وہ سجانا چاہتا تھا، بنانا چاہتا تھا، خوبصورت بنانا چاہتا تھا، اس کو سونے کی چڑیا بنانا چاہتا تھا۔ لیکن انگریزوں کا ارادہ بالکل ان سے الگ تھا اور مختلف تھا۔ یہ دونوں میں فرق ہے کہ بابر کا کیا ارادہ تھا اور انگریزوں کا کیا ارادہ تھا۔ 26 فروری اور اگست میں کیا فرق ہے؟ تو بہت سارے لوگ 26 جنوری کو ہی آزادی کا دن منانے لگتے ہیں۔ اس وقت لوگ 26 جنوری کو ہی آزادی مناتے تھے، لیکن پھر بعد میں اس کو تبدیل کیا گیا۔ 26 جنوری کو ہمارا آئین بنایا گیا، ہندوستان کا آئین بنا، اور 15 اگست کو آزادی ملی 1947 میں، اور یہ ملک آزاد ہوا۔ اس وقت سے ہم خوشیاں مناتے ہیں اور آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ مسلمان اتنے شوق سے آزادی کیوں مناتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے انگریزوں سے پنگا لیا، جن لوگوں نے انگریزوں سے پنگا لیا، ان سے لڑے، وہ مسلمان ہی تھے۔ اچھا، وہ مسلمان ہی کیوں تھے؟ بہت سارے لوگوں کا اس پر آبجیکشن ہے، اعتراض ہے۔ تو بابر سے انگریزوں نے حکومت چھین لی اور اپنا قبضہ جما لیا، تو اب جس کی حکومت جاتی ہے اسی سے دشمنی ہوگی، اور لوگوں سے تو دشمنی ہوگی نہیں۔ اس طریقے سے اس سے دشمنی ہوتے ہوتے بہت سارے اس سے ریلیٹڈ علماء تھے، مسلم تھے، ہندو قوم کے لوگ تھے، الگ الگ مذاہب کے لوگ تھے، لیکن جس کی حکومت گئی تھی اسی سے تو اس کی دشمنی ہوئی۔ اس وجہ سے انگریزوں سے اور ان سے دشمنی ہوئی۔ اور جب یہ ملک آزاد ہوا تو زیادہ تر خوشی مسلمانوں کو اس لیے ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے ملک کو آزاد کرایا تھا، ناپاک لوگوں کو بھگایا تھا۔ اس دور میں جنگ آزادی کی حقیقت، ابھی بھی ہم آزاد ہیں، ہر قوم کے لوگوں کو آزادی ہے اپنے مذہب کو، جو آئین بنایا گیا تھا کہ جمہوری ملک ہے، ہر ایک کو اپنے مذہب کی دعوت پھیلانا، عام کرنا، سب کو اجازت ہے، پرمیشن ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے اس وقت آتے آتے جو ہے مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، اور ان کے مذاہب پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ان کے مذہب پہ کیچڑ اٹھائے جا رہے ہیں، اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو انگریزوں نے کیا تھا۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی فتویٰ انگریزوں کے خلاف کیوں ہوا؟
اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے، پہلے یہ ہم بیان کریں گے کہ یہ فتویٰ کیوں دیا۔ انگریز ہندوستان کیوں آئے اور انگریزوں نے ہندوستان کو ہی کیوں ٹارگیٹ کیا؟ ہندوستان میں مسالوں کی اور الگ چیزوں کی بزنس اور تجارت ہوتی تھی، اور اس تجارت کے بدلے جو مسالے دوسرے ملک کو جاتے تھے، اس کے بدلے وہاں سے سونے اور چاندی یہ ہندوستانی لیتے تھے۔ تو ان لوگوں نے تجزیہ کیا، دیکھا کہ ان کے پاس سونے اور چاندی زیادہ ہو چکے ہیں اور یہ مالدار ہو چکے ہیں، تو انگریزوں نے ہندوستان کو ٹارگیٹ کیا، اور انگریزوں کے پاس بحری جہاز بہت سارے تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ جب وہ ہندوستان میں انٹری کیے پوری پلاننگ کے ساتھ، پہلے سورت میں آئے اور کلکتہ میں آئے، ممبئی میں آئے، اور آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی ان کے مکانات ہیں یا جتنے بھی ریل کی پٹریاں ہیں، سب سمندر کے کنارے یا ندیوں کے کنارے، جس سے وہ اپنا سامان بحری جہاز کے ذریعے وہ اپنے ملک کو پہنچاتے تھے۔ جب یہ آئے تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پرمیشن لی، اور انہوں نے ان کو پرمیشن دی، وہ آ کر وہ اپنا کاروبار انہوں نے پھیلا دیا، اور کاروبار پھیلانے کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی۔ وہاں سے دھیرے 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 لوگوں پر قابض ہو گئے، اور دھیرے دھیرے سب کی حکومتوں کو چھینتے گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کئی سو سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی ہندوستان کے اندر، تو انہوں نے مسلمانوں کی حکومت چھینی تھی، تو دشمنی کس سے ہوگی؟ مسلمانوں سے ہی ہوگی، تو زیادہ تر مسلمان ہی اس میں انوالو تھے۔ انگریزوں نے اپنی چال چلی اور بہت کوشش کی اور بہت محنت بھی کی، یہاں تک کہ ان کا جو ارادہ تھا ہم نے پہلے بتایا کہ یہ اپنے ریل کے ذریعے یہاں کا سامان پاس کرتے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ ہندوستان میں ہم رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم کو یہ ملک چھوڑ کر جانا ہے، اس ملک کو کھوکھلا کر کر لوٹ کر، جس کو سونے کی چڑیا کہی جاتی ہے۔ اب انگریزوں نے الگ الگ قسم کے قانون بنائے، اور اس قانون کے ذریعے لوگوں کو جیل میں ڈالا جاتا، پھانسی دی جاتی، اور جان سے ان کو مار دیا جاتا۔ اس میں زیادہ تر ہمارے مسلم لوگ ہی تھے، کیونکہ ان کو زیادہ خطرہ مسلمانوں سے تھا، اور خاص طور سے علماء سے، کیونکہ کلکتہ سے لے کر ممبئی تک اور دلی تک پہنچنے کے لیے ان کو 200 سال سے زیادہ کا وقت لگا۔ تو اس کے کسی انگریز نے پوچھا کہ اتنا وقت کیوں لگا ہندوستان فتح کرنے میں، تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے راستے کی رکاوٹ علماء تھے، کہ علماء کو بے تحاشا پھانسی دی گئی اور ان کو جان سے مارا گیا، یعنی بہت سارے علماء شہید کر دیے گئے۔ جب وہ پوری طریقے سے ہندوستان غلام ہو چکا اور لوگ جیل میں ڈالے گئے، لوگوں کو پھانسیاں ہونے لگی، اور ان کی جو پالیسی تھی انگریزوں کی، ڈیوائڈ اینڈ رولز کا،
وہ پالیسی کو انہوں نے اپنایا اور آپس میں لڑایا اور بہت قسم کی چیزیں انہوں نے پیدا کی۔ بہرحال اس وقت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف یہ تاریخی فتویٰ دیا تھا 1803 میں کہ ہندوستان غلام ہو چکا ہے، اب جہاد فرض ہے۔ تو اچھا، جہاد بھی کس کے لیے ہوگا؟ مسلمانوں کے لیے ہی ہوگا۔ اب وہ جتنے بھی مسلمان تھے سب ایکٹیو ہو گئے اور جہاد کے لیے راضی ہو گئے کہ ہم اپنے ہندوستان کو پورے طریقے سے آزاد کرائیں گے اور ان ناپاک انگریزوں سے اس کو پاک کریں گے۔ کیونکہ انگریزوں کو اس ملک کو لوٹنا تھا، کھوکھلا کرنا تھا۔ اب پہلے سے ہمارے مسلم حکمرانوں نے اس ملک کو سجایا تھا، بنایا تھا اور اچھی کاریگری کی تھی، سونے کی چڑیا بنایا تھا، اس لیے انہوں نے ٹارگیٹ کر کے اس ہندوستان کو پورے لوٹنے کی پلاننگ کی تھی۔ اچھا، یہ دشمن مسلمانوں کے کب سے ہوئے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب عیسائیت اور یہودیت کو ہرایا، شکست دیا اور بیت المقدس کو فتح کیا، اس وقت جب سے عیسائیت اور یہودیت میں دشمنی، عیسائیت اور یہودیت مسلمانوں کے خلاف ہو گئی، کیونکہ وہ ان سے جیت نہ سکے اور ان کے دل میں یہی خلش باقی رہ گئی کہ ہم ان سے جیتیں گے۔ اس وقت سے یہ دشمنی ہوئی اور اس وقت سے یہ پلاننگ کرتے ہوئے وہ ہندوستان کو پہنچے۔ یہ ہندوستان کی جو حکومت ہے بابر سے شروع ہوئی اور بہادر شاہ ظفر پر یہ ختم ہوئی، یعنی انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ انگریزوں نے اپنا جھنڈا لال قلعے پہ دلی میں لہرا دیا، گاڑ دیا اور وہاں سے لوگوں کو مار بھگایا۔ بھارت سے بہت سارے تجارت دوسرے ملکوں سے ہوتے تھے، اس میں مسالے کے بدلے میں سونے چاندی آتے تھے اور اس کو انہوں نے غور کیا، سوچا کہ یہ ملک بہت مالدار ہے، اس کے پاس سونے چاندی ہے، اس لیے انہوں نے ٹارگیٹ کیا اور ہندوستان کو چنا۔ ہندوستان میں انگریزوں نے 3 بڑے کام کیے: ریل، میل، جیل۔ یہ ہندوستان میں اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ جتنی بھی ریل کی پٹریاں بچھی ہوئی ہیں سب سمندر کے کنارے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اور ان کے پاس بحری جہاز، سمندری جہاز بہت سارے تھے، وہ ریل سے یہاں کے مال ان سمندری جہازوں میں ڈالتے تھے اور اس طریقے سے وہ اپنے ملک کو لے جاتے تھے۔ اور ہندوستان میں جتنی بھی ریل کی پٹریاں ہیں سب انگریزوں کا بنایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے میل، اور تیسرا ہے جیل۔ جیل اس لیے بنایا گیا تھا کہ جہاں بھی ان لوگوں کی بات نہیں سنی گئی، جس نے بھی بغاوت کی اور بغاوت کی بو آئی، ان کو جیل میں ٹھوس دیا جائے۔ یہاں تک کہ لاکھوں ہزاروں علماء کو جیل میں ٹھوسا گیا، اور جو علماء ان کے خلاف پلاننگ کرتے تھے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، ان کے خلاف ذرا بھی آواز اٹھاتے ان کو کالا پانی چھوڑ دیا جاتا تھا۔ کالا پانی، اچھا، جن مسلمانوں نے، علماء نے بغاوت کی اپنے ہندوستان کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر، تو ان کو کالا پانی چھوڑ دیتے، جہاں نہ کھانا نہ پانی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس میں عورتیں بھی ہوتی تھیں، پھر وہاں شادی بیاہ، ایک بڑی آبادی ہو گئی۔ تو وہاں زیادہ تر کون تھے؟ اگرچہ آج مسلموں سے کم ہندوؤں کی وہاں تعداد زیادہ ہے، تو کالا پانی ان لوگوں کو ڈالا گیا جنہوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس میں ہندو بھائی شریک نہیں ہیں، میں گاندھی جی ہیں، چندر شیکھر آزاد ہیں، سب بڑے بڑے لوگ نام ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہمارے علماء اس میں شہید ہوئے ہیں، کالا پانی چھوڑا گیا تاکہ یہ آواز نہ اٹھا سکے، پلاننگ نہ کر سکے۔
औरंगजेब रहमत اللہ علیہ ने उनको इजाज़त दी। उस इजाज़त का उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उन्होंने हिंदुस्तान को अपने कब्ज़े में ले लिया। और कब्ज़े में लेने के बाद उन्होंने इस तरीके की नापाक साजिशें की। अब मुल्क पूरे तरीके से गुलाम हो चुका था और वो ये सोचते थे कि हम जो चाहें इन हिंदुस्तानियों के साथ हम करेंगे, हमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और कौन रोकता टोकता, सब लोग उनके कब्जे में थे। अलग अलग जगहों पे उनके खिलाफ जो उलमा बिरादरी थी उन्होंने आवाज़ उठाई। उसमें मैसूर के टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, जिनको शेर मैसूर कहा जाता है, उन्होंने भी अंग्रेज़ों से पंगा लिया और बहुत सारी जंगों में अंग्रेज़ों को शिकस्त दिया। और अंग्रेज़ों को खदेड़ा। एक वक्त आया कि हमारे लोगों ने ही दुश्मनी की, हमारे लोगों ने ही नफ़रत की और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के साथ गद्दारी की और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए। इस तरीके से हिंदुस्तान की कहानी, ये कहानी नहीं बल्कि एक रियलिटी है और ये हकीकत पे मबनी है कि हमारे बड़ों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपना खून बहाया है। इस खून से इस मुल्क को सींचा है और इस मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गए। यहाँ तक कि आप लाल किले में जाएंगे तो दीवारों में हीरे और मोती आ, जड़ रखे थे, उनको भी खोद खोद कर अंग्रेज ले गए। और आज हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, हम दूसरे मुल्क के हैं, हम दहशतगर्द हैं, हम टेररिस्ट हैं। नऊज़ बिल्लाह। जिनके बाप दादा ने इस मुल्क को संवारने के लिए अपने खून को खून नहीं समझा और अपने आप को इस मुल्क के हवाले कर दिया और अपने आप को गवा दिया और इस मुल्क को बचाने के लिए अपने घर बार सबको कुर्बान कर दिया। और आज हमें दहशतगर्द कहा जाता है कि हमारा मुल्क ये नहीं। ये अंग्रेज़ों की साजिश जो अंग्रेज़ छोड़ गए थे, उस साजिश के तहत ये लोग हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। हमारा मुल्क तो बहुत खूबसूरत मुल्क है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, पीते हैं, मोहब्बत से बातें करते हैं। यही तो इसकी खूबसूरती है। और हमने इस खूबसूरती को बिगाड़ रखा है आपस में नफरत फैलाकर। आपस में एक दूसरे से मोहब्बत होने के बजाय आपस में हमने इस तरीके की नफरतें फैला रखी हैं। बहुत ऐसे शरपसंद लोग हैं, बुरे लोग हैं, जो हम हिंदुस्तानियों के बीच इस तरीके की बीज डाल रहे हैं और हमें तकलीफ में डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस मुल्क में हमारे बाप दादाओं का खून लगा है और हमारे बड़ों ने कुर्बानी पेश की है, जिसकी वजह से हम इस हिंदुस्तान में आज़ाद हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आज़ादी के साथ। अगर हमारे उलमा किराम बगावत नहीं करते अंग्रेज़ों से, तो पहले बगावत कौन करता? फिर गांधी जी ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, इस तरीके के बड़े बड़े लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और पूरी प्लानिंग के साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम ने इस मुल्क को आज़ाद कराया। लेकिन मेरे भारत
کہ بھائیوں اور دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ ہندوستان کی ہسٹری پڑھیے، وہ ہسٹری نہیں جس کو بدل دیا گیا ہے، وہ ہسٹری انگریزوں کے زمانے کی پڑھیے، آپ کو ریالٹی ملے گی، حقیقت ملے گی کہ کیا ہم غدار ہیں یا ہم وطن کے وفادار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا وطن خوب پھلے پھولے اور ہمارا وطن سب سے اسٹرانگ اور مضبوط ہو۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔